السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے. اس ویڈیو کو آپ نے ایک پبلک سروس میسج سمجھنا ہے. اس سے آپ نے خود بھی سننا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور لوگوں کو آپ نے بچانا بھی ہے. پاکستان میں راتوں رات پیسے ڈبل کرنے والی کمپنیوں اور ان کے فراڈز کا سلسلہ بدقسمتی سے طویل ہے. یہ کمپنیاں عموماً معصوم عوام، ریٹائرڈ افراد اور یہاں تک کہ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے کر اربوں روپے ہڑپ کر جاتی ہے. چند مشہور کمپنیز کے نام اور فہرست جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں. آپ نے بھی ان کو پہلے سنا ہوگا، اللہ نہ کرے آپ نے انویسٹمنٹ بھی کی ہو. سب سے جو پہلا نام ہے وہ ہے پرپل. یہ ایک ایپ تھی اور اس نے 3 ارب روپے کا فراڈ کیا تھا. عوام کو پیسے ڈبل کرنے کا جھانسا دیا. ملیشیا اور سنگاپور خود یہ بھاگ گئے. دوسری جو ایپ تھی وہ تھی پے سلیش. اس نے 4 ارب روپے کا فراڈ کیا اور خاص طور پر ریٹائرڈ آرمی افسران اور غریب عوام کو اس نے ٹارگٹ کیا. تیسرا نام آتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں ڈبل شاہ کا. 70 ارب روپے کا فراڈ ڈبل شاہ نے کیا. پنجاب میں دھوکہ دہی کی سب سے بڑی اسکیم اس نے لانچ کی. اس نے وعدہ کیا تھا کہ سرمایہ کاری پر 100 دن میں پیسے دگنا ہوں گے. اس کے بعد نام آتا ہے بلیک روز کا. اس نے 2 ارب روپے کا آن لائن فراڈ اسکیم کیا تھا. مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے عوام سے اس نے پیسے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو مائکرو ٹیک کے نام سے کمپنی ہے. فراڈ کا تخمینہ 5 ارب روپے اس نے کیا. عوام کو آئی ٹی اور آن لائن ٹریڈنگ میں اس نے دھوکہ دیا. پھر اس کے بعد آتا ہے نام یونی ویو کا. اس نے 1.5 ارب روپے قسطوں پر خریداری اور انویسٹمنٹ کا لالچ دیا. اور اس کے بعد دی بینک آف فیوچر کے نام سے 7 ارب روپے اس کمپنی نے فراڈ کیا اور بینک کے نام پر جعلی سرمایہ کاری کی اسکیم لانچ کی. اس کے بعد جو نواں نام ہے وہ آتا ہے پاک گولڈ کمپنی. 2 ارب روپے کا فراڈ کیا. یہ سونے میں انویسٹمنٹ کرنے کے جھوٹے وعدے کرتے تھے. اور اس کے بعد نام آتا ہے ون کوئن کا. اس نے 3 ارب روپے کا کرپٹو کرنسی کے نام پر ایک عالمی انٹرنیشنل فراڈ کیا ہے. اس کے بعد 11ویں کمپنی جو ہے اس کا نام ہے MLM اسکیمز نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز جو تھی. اس نے 15 ارب روپے کا فراڈ کیا ہے. اب ان کا کام کا انداز کیا تھا؟ یہ کہتے تھے کہ آپ دوست بنائیں اور پیسہ کمائیں. اسی کے تحت اس نے عوام کو لوٹا. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے گولڈن ٹریڈر کا. اس نے 2 ارب روپے کا فراڈ کیا اور فوریکس ٹریڈنگ کے نام پر عوام کو بہت زیادہ لوٹا. پھر اس کے بعد ایک فہرست میں نام آتا ہے ماؤنٹین ویو کا. اس نے 3 ارب روپے پراپرٹی ڈیلز کے نام پہ فراڈ کیا. پھر اس کے بعد جو 14واں نمبر ہے وہ آتا ہے ہاٹ فوریکس کا. اس نے 5 ارب روپے کا فوریکس ٹریڈنگ میں گارنٹیڈ ریٹرن کے وعدے بھی کیے. 15واں نمبر جو آتا ہے وہ ہے مزاربہ مشارکہ اسلامک انویسٹمنٹ اسکیمز. اس نے 50 ارب روپے کا فراڈ کیا اور مذہب کے نام پر دھوکہ کیا. شرعی اصولوں کے تحت منافع کا وعدہ بھی کیا. اور اس کے بعد جو 16ویں نمبر ہے وہ ہے ایزی منی اسکیمز. 8 ارب روپے کا اس نے اسکیم کیا اور جلدی امیر بنے کے نام کے اوپر اشتہارات کے ذریعے عوام کو پیسہ جو ہے نا عوام کو اس ٹریپ میں پھنسایا. 17واں نمبر جو ہے پاک ریئل اسٹیٹ ڈیلز. 6 ارب روپے کا فراڈ کیا اور پراپرٹی ڈیل کے نام پر لاکھوں لوگوں سے دھوکہ کیا. 18واں نمبر جو ہے وہ ہے اسمارٹ کوئن کا. اس نے 2 ارب روپے آن لائن کرپٹو کرنسی کے نام پر عوام کو لوٹا. اور 19واں نمبر ہے آئی اسمارٹ کا. اس نے 3 ارب روپے کا فراڈ کیا. یہ وہ تمام کمپنیاں جو فہرست میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہیں کسی نہ کسی شکل میں انہوں نے نام بدل لیے ہیں، کام کرنے کا انداز بدل لیا ہے، لیکن فراڈ وہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے سادہ لو عوام کو اس ٹریپ میں پھنسانے کا. ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈبل شاہ، پرپل، پے سلیش، بی فار یو، MBC اور اب ان سب کے بعد ماسٹر مائنڈ آ گئی ہے NFT نے سب کو ریپلیس کر دیا. ان سب نے باری باری لی لیکن شارٹ کٹ میں امیر ہونے والے لالچی لوگوں کو کوئی کک اثر بھی نہیں ہوا. ہر بار پہلے سے زیادہ تیل لگا کر انہوں نے پیسے ان فراڈ کمپنیوں میں جھونکے. یہ میری 20ویں پوسٹ ہے گزشتہ 5-6 سالوں میں، لیکن کسی پر میری بات کا اثر ہی نہیں ہوا. میرے بہت ہی قریبی دوستوں کو بھی ٹھیک ٹھاک لوٹا گیا. لالچ، خود غرضی، شارٹ کٹ. $100 لگانے والے نے $500 تو کما لیے، لیکن اسی لالچ کو دیکھ کر جس نے 10, 20, 30 لاکھ لگائے ہیں نا
ان کا بیڑا غرق ہو گیا. اور ایسے فراڈ کا بنیادی مقصد بھی ان جیسوں سے پیسے نکالنا ہوتا ہے. کم پیسے والوں کو تو یہ منافع دینا ان کی مجبوری ہوتی ہے, لیکن زیادہ رقوم والے اعتبار کرنا شروع کر دیں جیسے ہی انویسٹ کیا, آگے سے آہستہ آہستہ حساب کتاب سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین, یہ تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرے ان باکس میں جو معلومات آ رہی ہیں, ایک دوست کے والد ان کے چچا زاد کی دیکھا دیکھی اس نے 20 لاکھ انویسٹ کر دیے اور 2 سے 2.5 لاکھ روپے نکالنے میں کامیاب ہوئے, باقی ڈوب گئے. ایک دوسرے بھائی نے میسج کیا کہ میرے سسر نے جس کو بہت سمجھایا 50 لاکھ انویسٹمنٹ کی اور صرف 7 لاکھ نکالے, باقی ڈوب گئے. اب اکاؤنٹ ودرا کا آپشن پچھلے 10 دنوں سے نہیں آ رہا ہے. ایک بہن نے مجھے میسج کیا کہ میرے شوہر نے میرے زیورات بیچے جو 13 لاکھ کے بنے اور سب انویسٹ کر دیے, 2.5 لاکھ باقی نکالے, باقی سب ڈوب گئے. اب جس نے 100 200 یا $500 لگائے ان کو تو منافع مل گیا. جنہوں نے ان چھوٹے تھوڑے پیسوں کو دیکھا دیکھی زیادہ انویسٹمنٹ کی تو ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں. اور ایسے فراڈز کا اصل ٹارگٹ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو شروع میں منافع کا لالچ دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو معمولی $100-200 اضافی مل جائیں تو شہر بھر میں خبر پھیلا دیتے ہیں, جس سے دوسرے اچھے خاصے لوگ پھنس جاتے ہیں. بعد میں ان کی صحیح ٹھکائی کی جاتی ہے. ایسے ہزاروں افراد آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے, آپ کو اپنے خاندان سوشل سرکل میں مل جائیں گے, سراؤنڈنگ میں مل جائیں گے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ بے شرم اب بھی ڈھیٹ بن کر کہہ رہے ہیں کہ NFT موجود ہے اور ہمیں پیسہ ملے گا, یا پھر کہہ رہے ہیں کہ خطرے یا رسک کے بغیر کوئی منافع پاسبل نہیں ہے. اور بھائی خدارا محنت کر, کسی اچھے کاروبار میں انویسٹ کرو. شارٹ کٹ سے کون آج تک کروڑ پتی بن پکایا ہے؟ اپلیکیشن تو میں بھی لانچ کر دوں گا, چھوڑ دوں گا, وہ کام بھی کرے گی, لیکن مہینے 2 مہینے بعد اس کا وقت پورا ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی. اگر اتنا آسان کام ہوتا, پچھلے 7 سالوں سے دن میں 20 ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں, 8 10 یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں, کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ایسے MLM اسکیم کو پروموٹ کرو. مجھے 10 لاکھ بھی آفر ہے, یہ خدا را ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں, ان پلیٹ فارم کو پروموٹ کریں. مجھے پتہ ہے یہ دھوکہ ہے, یہ سود ہے, یہ فراڈ ہے. وہ پیسے تو میں کما لوں گا, دنیا اور آخرت میری خراب ہو جائے گی. لہٰذا مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کے بعد جن احباب نے پیسے انویسٹ کیے ہوں گے, نیچے آپ کمنٹ میں دیکھ لیجئے گا, مجھے منہ بھر کے گالیاں دیں گے, بٹ میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین.